السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاکرین۔ میں نے جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سننے سے پہلے آئیے ہم اور آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ میں آپ کو بتاتا چلوں، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے جان اور ان کے مال خرید لی ہے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ جنت کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کے بدلے میں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تب ہمیں قرآن جواب دیتا ہے کہ جب تک تم اللہ کے رسول کی محبت اپنے جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ اپنے دل میں نہیں رکھتے، اس وقت تک تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کس کس نے میرے آقا سے محبت کی؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، جس نے میرے آقا سے محبت کی وہ زمانے میں ممتاز ہو گیا۔ ابو بکر نے آقا سے محبت کی تو صداقت کے تاجدار بن گئے، عمر نے آقا سے محبت کی تو عدالت کے تاجدار بن گئے، عثمان غنی نے آقا سے محبت کی تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، مولا علی نے آقا سے محبت کی تو شجاعت کے تاجدار بن گئے، غوث اعظم نے آقا سے محبت کی تو ولایت کے تاجدار بن گئے، خواجہ غریب نواز نے میرے مصطفیٰ سے محبت کی تو ہند کے بادشاہ بن گئے۔ کیسا اس کے رسول کوٹ کوٹ کر ہمارے صحابہ کرام میں تھا، اولیاء کرام میں تھا۔ میرے آقا کی محبت ان کے دلوں سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی تھی، اسی لیے وہ ہر دم اپنے آقا کے قدموں پہ جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ناموں سے رسالت پہ قربان ہونا ان کے لیے عظیم سعادت تھی۔ بچہ آقا کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سر سمجھتا تھا۔ اس کی ایک مثال آؤ میں آپ کو بتاؤں، اسلام کی دوسری بڑی جنگ احد کے موقع پر ایک 6 سالہ مدنی منع کا جوش ایمان دیکھیے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پورا مدینہ نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اتنے میں مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کی پرتعب صدا مدینہ کی گلیوں میں گونج اٹھی۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کی فوج میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ مدینہ کی مقدس بیویاں اپنے شہزادوں کو جنت کا دلہا بنا کر فوراً دربار رسالت میں حاضر ہو جائے۔ ایک بیوہ صحابیہ اپنے 6 سال کے یتیم بچے کو لے کر سوئی ہوئی تھی۔ حضرت بلال کا اعلان سن کر تڑپنے لگی۔ اس یتیم بچے کے والد پچھلے سال غزوہ بدر میں شہید ہو چکے۔ اب پھر ایک بار صدر اسلام کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت درپیش تھی، مگر اس خاتون کے پاس یا 6 سالہ مدنی منع کے علاوہ اور کوئی جوان بیٹا گھر میں نہ تھا۔ آنکھوں سے آنسو اور سسکیوں کی آواز سے مدنی منع کی آنکھ کھل گئی۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بے قرار ہو کر پوچھنے لگا، ماں کیوں رو رہی ہو؟ ماں مدنی منع کو اپنے دل کا درد کس طرح سمجھائے؟ ماں کی رونے کی آواز تیز ہو گئی۔ ماں نے بچے کو سمجھانا شروع کیا، مگر ماں کا درد جاننے کے لیے وہ بے قرار تھا۔ وہ ضد کرتا تھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو، مجھے بتاؤ۔ آخرکار ماں نے انہیں جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی حضرت بلال نے اعلان کیا ہے، مجاہدین کی فوج میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ آقا نے اپنے دانشار سلام فرمائے ہیں، کتنی خوش نصیب ہوگی وہ مائیں جو آج اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ یا کہہ کر پھر ایک بار ماں رونے لگی اور اپنی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کاش میرے پاس بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، تب میں بھی اپنا نذرانہ لے کر آقا کی بارگاہ میں
نہیں ہو، میدان میں بڑے بڑے دشمنوں سے پالا پڑتا ہے، تم تلوار کی کاٹ برداشت نہیں کر سکو گے، لیکن جوش ایمان کے جذبے سے سرسار مدنی منع نے میدان جنگ میں جانے کی ضد کی، آخرکار ماں نے اپنے بچے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ نماز فجر کے بعد مسجد نبی شریف کے باہر میدان میں مجاہدین کی فوج کو تربیت دیتے آقا تشریف لے جا رہے تھے، اتنے میں ایک پردہ پوش خاتون پر نظر پڑی جو اپنے 6 سال کے یتیم بچے کو لے کر ایک طرف کھڑی تھی۔ آقا نے حضرت بلال سے اس خاتون کو یہاں آنے کا سبب پوچھنے کے لیے بھیجا تو حضرت بلال نے اس خاتون سے نگاہ جھکائے کی وجہ پوچھی تو اس خاتون نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آج رات آپ اعلان کرتے ہوئے میرے غریب کھانے سے گزرے تھے، اعلان سن کر میرا دل دھڑک اٹھا، میرے گھر میں کوئی جوان بیٹا نہ تھا جس کا نذرانہ لے کر میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ حضرت بلال نے پیار سے مدنی منع کو گود میں اٹھا لیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا عرض کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی منع پر بہت شفقت فرمائی، مگر کمسیل کی وجہ سے میدان جہاد میں جانے کی اجازت نہ دی۔ بچے کی لمبی عمر کی دعا کر کے واپس گھر جانے کا حکم دیا، لیکن بچے نے آقا کے قدموں کو بوسہ دے کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں تو مجھے سوتے وقت یا سناتی تھی کہ نبی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ میرے آقا یہ تو سچ ہے، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، ہتھیار نہیں چلا سکتا، مگر اتنا تو کر سکتا ہوں جب دشمن آپ کے گھروں کی طرف تیر چلانے کی کوشش کرے تو میں اپنا سینہ پیش کر کے آپ کے گھروں کی حفاظت کروں گا۔ آخرکار وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ہر مرد اور بلکہ بچے کو اسلام کا سردار بنا دیا؟ وہ کامل ایمان مومن تھے، وہ جوش ایمانی کے جذبے سے سرشار تھے۔ اگر آج ہمارے 5-6 سال کے بچے کا جائزہ لے تو انہیں ماشاء اللہ بھی پورے یاد نہیں ہوتے۔ وہ کیسی تھی وہ مائیں جس نے اپنے بچے کی اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دی؟ وہ کیسی تعلیم تھی جس نے بچے کو سرکار کے قدموں پر قربان ہونے کا سودائی بنا دیا؟ وما